کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہم اس کو کریں، جن کاموں کے کرنے سے روکا ہم اس سے رک جائیں۔ یہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حق کو ادا کرنے کی طرح ہے۔ قربان جاؤ صحابہ کرام پر۔ یہ صحابہ کرام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے کوئی بھی لفظ نکل جاتے فوراً وہیں بیٹھ جاتے۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ ہیں جو مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں اندر کھڑے ہو کر صحابہ سے کہا جہاں جہاں کوئی کھڑا ہے وہیں بیٹھ جائے۔ یہ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہیں، اگر چاہتے تو مسجد میں داخل ہو کر بیٹھ سکتے تھے، لیکن چونکہ اللہ کے نبی کی زبانی اعلان سنا مسجد کے باہر ہی بیٹھ گئے۔ ان کے اندر یہ جذبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا۔ آپ نے دیکھا عقبہ باہر بیٹھے ہیں، آپ نے فرمایا عقبہ میں نے تم سے نہیں کہا کہ باہر بیٹھ جاؤ، اندر آ جاؤ۔ لہذا معلوم ہوا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے بات کو ماننا چاہیے۔ آج ہم دیکھو مسلک کا تعصب آدمی کو کتنا اندھا کر دیا ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے ابو حنیفہ بھی ایک امام تھے، امام شافعی بھی ایک امام تھے، امام احمد بن حنبل، امام مالک، یہ سب کون؟ اپنے اپنے زمانے میں علم کے پہاڑ۔ ان لوگوں نے دنیا کو سمجھایا کہ دین کیا، خدمت کر کے گئے۔ لیکن آپ پوری تاریخ پڑھ کے دیکھیے، کبھی ابو حنیفہ نے یہ نہیں کہا کہ میری عبادت کرو، کبھی امام مالک نے یہ نہیں کہا کہ تم میرے راستے پر چلو، بلکہ پورے ائمہ اربعہ کی یہ مشترکہ آواز، اگر حدیث صحیح ہو جائے تو وہی میرا مذہب ہے۔ امام احمد کہا کرتے تھے اگر میری بات قرآن حدیث سے ٹکراتی ہے تو میری بات کو دیوار پر مار دو، ایسا کہا کرتے تھے۔ لہذا مسلک کے تعصب میں ہم دیکھتے ہیں کہ آج لوگ امام کے بات کو چھوڑنے تیار نہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو چھوڑنے تیار ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نہیں، بالکل بے ادبی ہے۔ لہذا ہم بتاتے ہیں آپ کو کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کیسے کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول تم کو جو دے وہ لے لو، اور جن باتوں سے رکنے کا حکم کرتے ہیں اس سے رک جاؤ۔ ہم بھی کتنے مرتبہ گفتگو کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک وقت میں آزاد مرد کو 4 عورتوں سے شادی کرنے کی اجازت دی، لیکن عورتیں پوچھتی ہیں کہ ایک عورت کو 4 مردوں سے شادی کرنے کی کیوں اجازت نہیں ہے؟ یہ سب کیا ہے؟ یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے ہٹا ہوا سوال ہے۔ اللہ نے جس بات کا حکم دیا اس کو کرو، رسول نے جس بات کا حکم دیا اس کو کر گزرو۔ کیسے؟ فرمایا اگر کوئی مکھی کسی برتن میں گرتی ہے تو آپ نے فرمایا اس کو ڈبو کر نکالو۔ سائنس تو یہ کہتی ہے کہ مکھی گندی چیز ہے اس کو پھینک دو اور اس میں جو چیز وہی پھینک دو، لیکن اللہ کے نبی کہتے ہیں نہیں، جس میں گرتی ہے اس کو ڈبو کر نکالو۔ کیوں؟ فرمایا دیکھو مکھی کے 2 پر ہیں، جس پر سے وہ گرتی ہے اس میں بیماری ہے اور ایک پر میں شفا ہے، اس کو ڈبو کر نکالیں گے چیز اچھی ہو جائے گی۔ لہذا یہی ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کرنے کا حکم دیا کرو۔ ہمارے اس میں دیکھتے ہیں کتا کاٹتا ہے تو بولتے ہیں 20 پر 1 انجیکشن ڈالنا، لیکن یہ بات بھی ماننا چاہیے کتا جس برتن میں منہ ڈالتا ہے اس کو 7 مرتبہ دھونا چاہیے۔ یہ بات بھی ہمیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کا حکم دیا اس بات کو آنکھ بند کر کے مانو۔ میں نے کسی بھی عالم نے قرآن و حدیث کی کوئی بھی بات کہی مجھے اور آپ کو سوچنے کا بھی اختیار نہیں کیا کہہ رہے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے ما کان لهم الخيار، اختیار کا بھی حق نہیں، آنکھ بند کر کے مکمل طور پر اس کو ماننا چاہیے۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھنا چاہیے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، سورہ حجرات کی پہلی آیت۔ فرماتا اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے مت بڑھو۔ اللہ نے جو کہا وہ سر آنکھوں پر، نبی نے جو کہا اگر حدیث صحیح ہے تو ہمارے سر آنکھوں پر ہونا چاہیے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں لا تقولوا خلاف الکتاب والسنہ، ایسی بات نہ کہو جو قرآن میں بھی نہیں ہے حدیث میں بھی نہیں ہے۔ مثلا لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں بولتے ہیں اذا زلزلت الارض پڑھے تو آدھا قرآن کا ثواب ملتا، یہ حدیث کہاں ہے؟ نہیں ہے حدیث ہے۔ جو حدیث صحیح ہے اس کو مانو، جو حدیث ضعیف اور موضوع ہے مکمل طور پر اس کو چھوڑ دو۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنے مال سے، اپنے نفس سے، اپنے تمام لوگوں سے بڑھ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں۔ یہ بات معلوم ہے دنیا میں سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے محبت کرنا چاہیے، نبی سے محبت کرنے میں کسی کا اختلاف نہیں، لیکن نبی سے محبت کیسے کی جائے اس میں اختلاف ہے۔
کچھ لوگ تو میلاد کے جلسے کرتے ہیں، جشن آمد رسول کے نعوذ باللہ یہ کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ جو میلاد کا جلوس نکلتا ہے اس میں ہرے ہرے پردوں پر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لکھ کر اس کو اپنے پیروں سے روندا جاتا ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبی نے تو کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کا طریقہ ہمیں اللہ صحابہ نے سکھایا۔ اور یہ بات یاد رکھو، اللہ کے نبی کا جو بھی فیصلہ ہمارے پاس آ جائے، آنکھ بند کر کے ماننا ہی ہماری کمال ایمان کی علامت ہے۔ یہ قصہ سنیے، حضرت زبیر رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رشتے میں کچھ لگتے ہیں۔ ان کا ایک باغ تھا اور ایک یہودی کا باغ تھا، دونوں باغ والے آپس میں لڑ گئے۔ پانی پہلے زبیر کے باغ میں جائے گا یا دوسرے کے باغ میں جائے گا؟ زبیر نے کہا میرا باغ سب سے پہلے ہے، وہاں جائے گا۔ یہودی کہتا وہاں جائے گا۔ زبیر اور یہودی دونوں لڑتے ہوئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا زبیر نے، یا رسول اللہ، یہ یہودی کہتا ہے کہ پانی پہلے اس کے باغ میں آئے۔ زبیر نے کہا سب سے پہلے میں نے اس میں آنا چاہیے۔ اللہ نے فوراً آیت اتاری، فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ، فرمایا اے مومنو، اگر تم اپنے اندر ایمان کامل رکھتے ہو تو کیا کرو؟ محمد جو فیصلہ کرتے ہیں اس کو مان لو۔ آپ نے فیصلہ فرمایا، چونکہ زبیر کا باغ جو ہے نل سے قریب ہے، سب سے پہلے اس کے باغ میں پانی جانا چاہیے، اور اللہ کے نبی سے بڑھ کر دنیا میں کون انصاف پسند ہو سکتا ہے؟ یہ فیصلہ کرتے ہیں یہودی نے کیا کہا اعتراض کرتے ہوئے، اے محمد تم اپنے رشتے کے بھائی کے حق میں فیصلہ کرتے ہو، اے نعوذ باللہ ایسے کہا تو معلوم کیا ہوا؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلوں سے راضی رہنا بہت ضروری ہے۔ لہذا ہم دیکھتے ہیں طلاق کا موقع آیا، خلا کا موقع آیا، زوجین میں لڑائی پیدا ہوئی، سب سے پہلے ڈوری کیس بک کرنے کے لیے پولیس اسٹیشن جاتا ہے آج کا مسلمان۔ اب بتاؤ، ہمارے پاس قرآن ہے، ہمارے پاس حدیث ہے، مسجد کا امام ہے، دارالقضا ہے، جھگڑے کا فیصلہ مسجد میں ہونا چاہیے۔ اگر کوئی آدمی نعوذ باللہ کہیں جاتا ہے، کورٹ میں جاتا ہے، ڈوری کیس بک کرتا ہے، تو یاد رکھو اس کے دل میں نہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہے، نہ نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے۔ اور معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا یہ سب کے لیے ضروری ہے۔ آج دیکھو، آج کا نوجوان کس کو نمونہ بنا رہا ہے؟ کھلاڑیوں کو نمونہ بنا رہا ہے۔ آج کا نوجوان فلمی ستاروں کو نمونہ بنا رہا ہے۔ وہ بال کیسے رکھتا وہی رکھتا ہے، وہ چپل جیسے پہنتا وہی پہنتا ہے۔ نہیں، ہمارے لیے گندے نمونہ نہیں ہیں، ہمارے لیے تو وہ رسول نمونہ ہے جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے مومنوں کی جماعت، اگر تمہارے لیے جو ہے کوئی نمونہ ہے تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اور معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نمونہ بنانا چاہیے۔ یہ آیت قرآن میں کہاں ہے وہ غور سے دیکھیے آپ۔ یہ آیت آئی غزوہ خندق کے سیاق میں۔ خندق کا موقع کیسا؟ ٹھنڈی کا زمانہ ہے، نماز فجر میں اٹھنا مشکل ہے، ماؤں بچوں کو اپنے بچوں کو تیار کر کے بھیجنا فجر میں بڑا مشکل ہوتا ہے۔ یہ نبی ہے اپنے پیٹ پر 2 پتھر باندھے خندق کھود رہا ہے، صحابہ کرام اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھے کیا کر رہے ہیں؟ خندق کھود رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے مومنوں کی جماعت، تم صحابہ کو دیکھو، کڑاکے کی ٹھنڈ میں اپنے اپنے پیٹ پر ایک ایک پتھر باندھ کر انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں چھوڑا۔ زندگی کے کسی بھی میدان میں تم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مت چھوڑو، اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے۔ اسی طریقے سے معزز حاضرین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے ہمیں پیار ہونا چاہیے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن اللہ کے نبی میرے گھر آئے، میرے گھر میں گوشت اور کدو کا سالن پکا تھا۔ اللہ کے نبی کو کدو بڑا پسند تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں انس، میں اپنے برتن میں سے کدو نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے برتن میں ڈالتا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بڑی محبت سے کھاتے جاتے۔ اللہ کے نبی انس کے گھر میں مہمان کدو کھا رہے ہیں، اس کے بعد کا موقع ہے۔ انس کہتے ہیں اس کے بعد میرے گھر میں ایک مرتبہ کدو کا سالن پکا۔ دیکھو کہتے صحابہ اکرام اللہ کے نبی کی چھوٹی چھوٹی سنت سے محبت کرتے تھے۔ انس کہتے ہیں اس کے بعد میرے گھر میں ایک مرتبہ کدو کا سالن پکا۔ کیا کرتے ہیں؟ وہ کدو کے ٹکڑے سالن میں پڑے ہوئے ہیں اور کہتے انس اے کدو،
میں تجھے اس لیے کھاتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھے کھاتے تھے، میں صرف تجھ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تجھ سے محبت کرتے تھے۔ لہذا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پر عمل کرنا یہ ادب ہے۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ کبھی مدینہ سے مکہ جاتے، ایک مرتبہ جاتے جاتے اچانک انہوں نے اپنی سواری کو رکا دیا اور فوراً اتر کر بیٹھ پیشاب کرنے لگے۔ لوگوں نے پوچھا، اے ابن عمر کیا ضرورت تھی تم کو پیشاب کرنے کی؟ تو کیا فرمایا، میں ایک مرتبہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھا، آپ یہاں اتر کر آپ نے پیشاب کیا، اگر مجھے ضرورت نہیں تھی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چھوٹی بڑی سنت پہ کرتا تھا۔ معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب یہ ہے کہ ہم اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہ کریں، اور خصوصاً حج عمرے کو جانے والے کو اس کا بڑا لحاظ کرنا چاہیے۔ مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا کیا آج گستاخیاں ہوتی ہیں۔ آپ کو معلوم ہے 12 ربیع الاول جب بھی مدینے میں آتا ہے بدعتی جمع ہو کر وہاں میلاد النبی منانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، لیکن کبھی سعودی حکومت اور سعودی پولیس کبھی ان کو ایک منٹ کے لیے بھی چھوڑتی نہیں، بڑا ہنگامہ کرتے ہیں لوگ، اور یہاں سے حج عمرے کو لے جانے والے اس بات کا اعلان کرتے ہیں کہ میلاد النبی انشاءاللہ مدینے میں ہوگی، یہ کہہ کر وہ لے جاتے ہیں اور وہاں کھڑے ہو کر نعوذ باللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں۔ لہذا مسجد نبوی میں اگر کوئی ہے تو اس کو اپنی آواز کو پست رکھنا چاہیے، اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا چاہیے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ خطبہ جمعہ میں فرمایا تھا، ثابت ابن قیس ایک صحابی تھے، وہ اللہ کے نبی کے بازو کھڑے ہو کر تقریر کرتے تھے، آیتیں اتری، اے مومنو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند مت کرو، بے ادبی مت کرو، کیا ہوگا اگر نبی کی بے ادبی کرو گے تو تمہارے اعمال پورے تباہ و برباد ہو جائیں گے۔ آج بدعتیوں کو دیکھو، صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ یا حبیبی کہتے ہیں، کیا ان کے اعمال محفوظ ہیں؟ کیا ان کے عمل تباہ و برباد ہو جائیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ لہذا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو اپنی آواز کو نبی کی آواز پر بلند نہیں کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا ادب، ہمارے پاس درس حدیث ہوتا ہے، سننے والے کتنے؟ اللہ کی نبی کی بات پیش کی جا رہی ہے، سننے والا کوئی نہیں، ہر ایک آدمی اپنے ہاتھ میں موبائل بھر کے باہر جا رہا ہے۔ کیا آپ کے دل میں نبی کی محبت نہیں ہے؟ کیا آپ کے دل میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک بات سننے کا جذبہ نہیں؟ یہ سب بے ادبی ہے۔ لہذا حدیث کا ادب کرنا چاہیے۔ امام مالک کو دیکھو، اللہ اکبر، یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ مدینے میں پیدا ہوئے، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا بڑا اعزاز دیا، اگر بائیں طرف گھومتے تو نبی کا ممبر، اگر دائیں طرف دیکھتے تو عائشہ کا کمرہ۔ ریاض الجنہ میں بیٹھ کے حدیث پڑھاتے ہوئے کیا ان کی تیاری ہوتی تھی؟ کہتے غسل فرماتے، حدیث پڑھنے کے لیے غسل فرماتے، خوشبو لگاتے، روایتوں میں آتا ہے کہ عود کا استعمال کرتے، اور ایسے رعب اور جلال اور ہیبت کے انداز میں آتے، کوئی امام مالک کی نگاہوں سے نگاہ دیکھ کر بھی وہ یہ کر سکتا تھا۔ اور حدیث پڑھاتے ہوئے اگر کوئی آواز بلند کرتا تو کیا کہتے؟ اغضض من صوتک، اے اللہ کے بندے اپنی آواز کو کم کرو۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں جب دائیں طرف دیکھتا ہوں تو عائشہ کا کمرہ مجھے نظر آتا ہے، جب کبھی بائیں طرف دیکھتا ہوں تو وہ ممبر نظر آتا جس پر کھڑے ہو کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دیتے تھے، اور فرماتے تھے جو حدیث کو سنتے وقت اپنی آواز کو بلند کرتا ہے گویا اس نے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند کیا۔ معزز حاضرین، امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد امام شافعی، یہ غور سے سنیے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم دین، بلکہ علامہ البانی نے کہا چاروں ائمہ میں امام شافعی کا قول قرآن حدیث سے زیادہ قریب ہے۔ شافعی بہت بڑے عالم دین، لیکن اتنے بڑے عالم دین ہونے کے باوجود امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے امام مالک کے پاس موطا پڑھنے گئے، اور احادیث کی کتاب میں بخاری سے پہلے موطا، جو دنیا کی سب سے پہلی حدیث کا مجموعہ ہے جو امام مالک نے تیار کیا تھا، وہ پڑھاتے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں جب بھی میں امام مالک کی مجلس حدیث میں جاتا تو بڑا رعب ہوتا، امام مالک پڑھاتے رہتے، ایسے معلوم ہوتا کہ سب کے سروں پر پرندے بیٹھے ہوئے ہیں، یہ حال ہوتا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں ان کے پاس 13 سال رہا، میں نے 2 چیزیں ان کی اس میں دیکھی۔ کیا؟ کئی مرتبہ مجھے پانی پینے کی پیاس لگی، لیکن مجھے ہمت کہاں کہ امام مالک کی مجلس حدیث میں بیٹھ کر پانی پی سکوں۔ ایک بات، دوسری بات یہ، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں میں نے موطا شروع سے آخر تک پڑھی، لیکن کسی ایک ورق الٹنے کی آواز بھی امام مالک کے کان میں نہیں پہنچ سکی۔ آج دیکھو ہمارے پاس گھروں میں حدیث کتابوں کو گرایا جاتا ہے،
کبھی بخاری کو ہم تکیہ بنا کر سوتے ہیں. یہ ایسے تھے موطا کو پورا پڑھا لیکن ایک ورق کے الٹنے کی آواز بھی امام مالک کے کان میں نہیں گئی. معزز حاضرین، یہ عبد الرحمن ابن مہدی ہیں، بہت بڑے عالم حدیث پڑھاتے تھے. حدیث پڑھاتے جب کیا ہوتا، بولتے کوئی بھی بات نہیں کرنا، سب خاموش، اور کہتے کسی کو قلم چھیلنے کی اجازت بھی نہیں. بچے جیسے کلاس میں بیٹھ کر پینسل میں شاپر میں چھیلتے رہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھائی جائے کسی کو اپنا قلم چھیلنے کی بھی جو ہے ہمت نہیں ہوتی. اور عبد الرحمن ابن مہدی جب دیکھتے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث کو پڑھاتے ہوئے، اگر کوئی بات کرتا ہوا دیکھتے تو اتنا غصہ آتا جوتے پہن کر فوراً گھر چلے جاتے. یہ ہمارے اسلاف تھے جنہوں نے حدیث کو اتنے حصے دیا. اور معزز حاضرین، ابو ایوب السختیانی رحمۃ اللہ علیہ امام مالک کے شاگردوں میں سے ہیں. کبھی تو ایسا ہوتا حدیث پڑھاتے پڑھاتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہوئے آنکھوں میں آنسو آ جاتے. اور ایک مرتبہ میں امام مالک کے پاس موطا پڑھنے بیٹھا، ایسے ہوا بچھو نے مجھے ڈنک مارا لیکن اس کو میں نے برداشت کیا، لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس حدیث میں نے گڑبڑ پیدا نہیں کی. یہ ابن سیرین رحمۃ اللہ علیہ ہیں، حدیث پڑھاتے جیسے ہی قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تو ان کا رنگ بدل جاتا تھا. معزز حاضرین، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مکمل طور پر احادیث کو یہ کرنے کی ضرورت ہے. آج کی کچھ مثالیں دیتے ہیں آپ کے سامنے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کیسے کیا صحابہ کرام نے. دیکھو واقعہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں، آپ کے اپنی بیویاں بھی ہیں. بنو تمیم کے کچھ لوگ آئے جن کو اللہ کے نبی کا ادب معلوم نہیں تھا، باہر کھڑے ہو کر یا محمد کہہ کر پکارا. اللہ تعالیٰ نے فوراً آیتیں اتاری، اور جب باہر کھڑے ہو کر یا محمد پکارا، ابو بکر نے کہا بھی میں اس وقت اللہ کے نبی کے پاس ہوں. عمر کہتے ہیں میں بھی اللہ کے نبی کے پاس ہوں. یہ دونوں ڈرنے لگے، کہنے لگے اللہ کے نبی کے بعد امت میں سب سے افضل ہم دونوں تھے. ایسے معلوم ہوتا تھا کہ اگر عذاب آتا تو ہم بھی اس عذاب کا شکار ہو جاتے. معزز حاضرین، اسی طریقے سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام کا ادب کیسے کرتے تھے. صلح حدیبیہ کا موقع ہے، علی رضی اللہ عنہ لکھ رہے ہیں 10 باتیں لکھنا ہے. اللہ کے نبی نے لکھنے کے لیے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ لکھا صلی اللہ علیہ وسلم. سامنے کفار قریش نے کیا کہا، محمد رسول اللہ مت لکھو، محمد ابن عبداللہ لکھو. اگر تم محمد رسول اللہ لکھو گے ہم تم کو مانتے نہیں، اور اس کے بعد ہم صلح کرنے تیار بھی نہیں ہوں گے. یہ سن کر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے علی لکھنے والے تھے، علی سے کہا اے علی مٹا دو. علی نے کہا اللہ کی قسم میں کبھی نہیں مٹاؤں گا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اور اسے دیکھیے مدینہ پہنچے، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ کے گھر کے پاس آپ کی اونٹنی بیٹھی. ابو ایوب انصاری کا گھر 2 فلور میں، نیچے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اب حضرت ابو ایوب انصاری اوپر. ابو انصاری کبھی اس بات سے راضی نہیں ہوئے کہ میں فرسٹ فلور میں رہوں اور نبی گراؤنڈ فلور میں رہے. کبھی ایسے ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا ابو ایوب نے، یا رسول اللہ آپ اوپر چلے جائیں میں نیچے رہ جاتا ہوں. یعنی اللہ کا نبی نیچے گھر میں رہے اور میں اوپر رہوں. صحابہ اس سے بھی کبھی راضی نہیں ہوئے. کبھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں ناپسند کرتا ہوں کہ آپ نیچے رہیں میں اور آپ فرسٹ فلور میں رہوں. اور ایسے ہی ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اگر آپ اوپر آ جائیں تو بہتر ہے. آپ نے کیا فرمایا، میرے پاس ملنے کے لیے لوگ آتے ہیں اسی لیے میں نیچے رہنا پسند کرتا ہوں. یہاں تک تو بات ہوئی. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں ہم اوپر رہا کرتے تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گراؤنڈ فلور میں رہتے تھے. ایک دن ایسے ہوا کہ پانی کا مٹکا نکل کر اس سے پانی نکلنا شروع ہو گیا. ابو ایوب انصاری کہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہیں پانی سے تکلیف نہ ہو، میں اور میری بیوی پانی کو مکمل طور پر جمع کرنے لگے. کہ کہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پانی کے خطرات نہ گر جائیں. معزز حاضرین، ابو ایوب انصاری کتنے خوش نصیب تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے گھر میں مہمان بن کر گئے. کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہونے نہیں دیا.
مولانا اسی طریقے سے صحابہ کرام اللہ کے نبی کا ادب کیسے کرتے ہیں. ایک موقع ہے ابو موسیٰ اشعری اور بلال کہتے ہیں ہم اللہ کے نبی کے بازو بن کر باڈی گارڈ بن کر کھڑے ہوئے تھے. ایسے موقع پر یہ کافر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کو پکڑنے آیا. ہم نے اس کو روک دیا. اپنے گندا ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاکیزہ جو ہے داڑھی کو مت چھیو. مولانا اسی طریقے سے جب وحی ہوتی تو صحابہ کرام کے دلوں کا کیا حال ہوتا تھا. صحیح مسلم کی روایت ہے کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا نزل علیہ الوحی نکس رأسہ ونکس اصحابہ. فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی اترتی تو اللہ کے نبی اپنا سر جھکا لیتے اور سارے صحابہ اکرام بھی اپنا سر جھکا لیتے. جب تک وحی کا سلسلہ ختم نہ ہوتا تو صحابہ میں سے کوئی سر نہ اٹھاتا تھا. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب تو کیا، آپ کا ایسا رعب، آپ کا ایسا جلال اور آپ کی ہیبت ایسی. عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کبھی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پوری زندگی میں دیکھنے کی میں نے ہمت نہیں کی. کبھی ایسے ہوا کبھی میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے آنکھ بند کر کے بھی نہیں دیکھا. یہ دیکھو عباس کا ادب کیسا ہے. لوگوں نے پوچھا رسول اللہ بڑے ہیں یا تم بڑے ہو؟ عباس اگر چاہتے تو کیا بولتے، میں چچا ہوں، رسول اللہ کا بھتیجا میرے سے چھوٹا ہے. لیکن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا درجہ میرے سے بڑا ہے اگرچہ میں عمر میں ان سے بڑا ہوں. معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابہ نے بڑا ادب کیا. آپ کے بستر کا بھی ادب کیا. کبھی آپ کے گھر کو جاتے اگر صحابہ کو معلوم ہوتا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آرام کر رہے ہیں بغیر تکلیف دیے ہوا واپس چلے جاتے. آپ کی سواری کا ادب کیا، آپ کی مسجد کا ادب کیا، حتیٰ کہ آپ کے ہاتھ کا بھی ادب کرتے تھے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین. اور یہ بات دیکھو اللہ کے نبی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑتی تو کیسا مارتے. فرمایا ابواب النبی صلی اللہ علیہ وسلم كانت تقرع بالاظافر. اگر صحابہ کرام کو دربار نبوت کے دروازے کھٹکھٹانے کی ضرورت پڑتی تو ناخن سے مارتے تھے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہے. یہ 11 ہجری میں آپ نے جو ہے حج فرمایا تھا. اس موقع پر آپ نے مکے میں کھڑے ہو کر مینا میں لوگوں سے پوچھا اے صحابہ بتاؤ یہ کون سا مہینہ ہے، یہ جگہ کون سا دن ہے. حالانکہ صحابہ جانتے تھے یہ مکہ ہے فلاں فلاں ہے، لیکن صحابہ نے کیا کہا اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں. ابو بکر رضی اللہ عنہ اور عمر رضی اللہ عنہ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب بیٹھے. اللہ کے نبی نے پوچھا ایک درخت ہے جنگل میں، اس درخت کی مثال مومن کی طرح ہے، وہ کون سا درخت بتا سکتے ہو؟ ابن عمر کہتے ہیں کہ میرے ذہن میں جواب آیا کہ وہ کھجور کا درخت ہے. لیکن مجلس میں سب سے پہلے تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، ابو بکر ہیں، میرے باپ خود بیٹھے ہیں، لیکن میں مجلس کا ادب کرتے ہوئے میں نے جو ہے مکمل طور پر جواب نہیں دیا. معزز حاضرین، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمارے معاشرے میں بچوں کو سکھانا چاہیے، بڑوں کو سکھانا چاہیے، عورتوں کو سکھانا چاہیے، معاشرے میں ہر فرد کو سیکھنا چاہیے. اگر ہمارے گھر میں محمد کا نام آئے تو بچوں سے کہو صلی اللہ علیہ وسلم کہو. اسی طریقے سے معزز حاضرین ایک بات یاد رکھو، آپ کی بیویوں نے بھی آپ کا بڑا ادب کیا. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بڑی لمبی زندگی گزاری اس عورت نے. جب بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عورت کو یاد کرتے تو آپ پیدا ہو جاتے. اور اب خدیجہ رضی اللہ عنہا بہت لمبی زندگی گزاری آپ کے ساتھ. یہ وہ عورت ہے جو مکی دور میں آپ کے لیے ایک ستون بن کر کھڑی ہو گئی، خدیجہ رضی اللہ عنہا. اور یاد رکھو اہل علم لکھتے ہیں کبھی پوری زندگی میں انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بلند آواز میں بات نہیں کی. یہ پوری روایتوں میں ہے، لیکن بلند آواز سے بات نہیں کی خدیجہ نے تو اللہ نے اس کا پھل کیسے دیا وہ بھی آپ سن لیجئے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار میں اوپر ہیں، حضرت جبرائیل آسمان سے آتے. یہ خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ میں برتن لے کر پہاڑ چڑھ کر جا کے اپنے شوہر صلی اللہ علیہ وسلم کا حق ادا کرتی تھی. جبرائیل نے ایک مرتبہ دیکھا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا اپنے ہاتھ میں برتن لی ہوئی ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ میں نے ابھی راستے میں خدیجہ کو دیکھا. اور یہ بات یاد رکھو اللہ خود سلام کہتا ہے، جبرائیل اللہ خود سلام کہتا ہے خدیجہ کو، اور اس کے بعد کہتا ہے کہ میرا بھی سلام کہہ دو، اور جنت میں اس کو ایک ایسے گھر کی خوشخبری سنا دو جہاں نہ کوئی تھکان ہے، جہاں نہ کوئی آواز ہے. دیکھیں غور سے سنیے آپ، یہ
جنت میں ایسے گھر کی خوشخبری دو جہاں نہ کوئی آواز ہے، جہاں نہ کوئی تھکان ہے۔ علامہ ابن حجر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو ایسا گھر دیا جنت میں جہاں نہ کوئی آواز ہے اور نہ کہاں جو کوئی تھکان ہے۔ ایسا گھر کیوں دیا؟ چونکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بلند آواز میں بات نہیں کی، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا گھر دیا۔ معزز حاضرین، دنیا میں بہت سے مذاہب ہیں، ہر مذہب اپنے ماننے والے کا بڑا ادب کرتا ہے، لیکن یہ بات یاد رکھو اللہ کے نبی کا ادب جیسے مسلمان کرتا ہے دنیا کا کوئی مذہب ماننے والا کر نہیں سکتا۔ معزز حاضرین، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کریں گے تو ہمیں کیا کیا ملے گا؟ پہلا تو یہ ہوگا کہ نبی پر ہمارا ایمان پختہ ہوگا، اور یہ بات یاد رکھو دنیا میں ہدایت دوسروں کے در پر جا کر ڈھونڈنے کے بجائے دربار نبوت میں ڈھونڈو۔ اگر تم دنیا اور آخرت میں ہدایت یافتہ بننا چاہتے ہو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب سیکھو، اور یہ بات یاد رکھو دنیا میں جو بھی مومن نبی کا ادب کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو سکون سے بھر دے گا۔ آج ہمارا یہی تو حال ہے، ہم پریشانی کیوں؟ اس لیے کہ نبی کی بے ادبی کرتے ہیں، اسی لیے اللہ نے ہمارے زندگیوں سے چین اٹھا لیا ہے۔ اور یہ بات یاد رکھو دنیا اور آخرت کی ساری برکتیں، ساری سعادتیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب میں ہیں۔ اور یہ بات یاد رکھو جو آدمی رسول کا ادب کرے گا گویا اس نے اللہ کا ادب کیا، جس نے اللہ کی بے ادبی کی گویا اس نے اللہ کی بے ادبی کی۔ اسی طریقے سے اگر ہم اللہ کے نبی کا ادب کرتے ہیں تو کیا ہوگا؟ ہمارا ایمان مکمل ہوگا۔ جیسے زبیر نے اللہ کے نبی کے فیصلے کو مان لیا، اسی طریقے سے رسول اللہ کا ادب کریں گے تو ہمارا ایمان کمپلیٹ ہوگا۔ اور یہ بات یاد رکھو نبی کا ادب کریں گے ہمارا ہر عمل قبول ہوگا۔ نبی نے نماز جیسی پڑھی نماز ویسے پڑھو، نبی نے روزے جیسے رکھے ویسے روزے رکھو، نبی نے زندگی جیسے گزارے ویسے مبارک طریقے پر زندگی گزارو، تمہارے قدم قدم پر اللہ کی نصرت تمہارے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے سارے عمل کو جو ہے قبول کرے گا۔ اور ایک بات، اگر تم اللہ کی رحمت کے امیدوار ہونا چاہتے ہو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔ فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اور یاد رکھو نبی کا ادب کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتے۔ نبی کا ادب کرو گے جنت میں جاؤ گے، نبی کی بے ادبی کرو گے نعوذ باللہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہو سکتا ہے دیدار سے ہی محروم کر دیے جاؤ۔ اور معزز حاضرین، اللہ کے نبی کا ادب کرنے سے کیا ہوگا؟ اللہ تعالی ہم کو صحابہ کے ساتھ رکھے گا، ابو بکر کے ساتھ، عمر کے ساتھ، کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ، شہداء کے ساتھ اور صالحین کے ساتھ جنت میں جمع فرمائے گا۔ اور یہ بات یاد رکھو اللہ کے نبی کا ادب کریں گے اللہ کے نبی کی صحیح محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہوگی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر حدیث کو قبول کرو۔ اور یہ بات یاد رکھو حدیث کو ویسے ہی سمجھو جیسے صحابہ نے سمجھا، کسی بھی حدیث کو اپنی عقل کے بل بوتے پر رد مت کرو، یہ مت بولو کہ یہ حدیث ہمارے امام کے قول کے خلاف جاتی، نہیں، یہ بے ادبی ہے۔ اگر تمہارے سامنے حدیث آ جاتی ہے بغیر جو ہے کراہت کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیثوں پر عمل کرو۔ اور اسی طریقے سے معزز حاضرین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا مکمل طور پر یہ کرو۔ اور عبادت رکھو اگر دنیا میں ہدایت و توفیق اگر آپ حاصل کرنا چاہتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔ اور عبادت رکھو اگر دنیا میں خوشگوار زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب کرو۔ دنیا میں محدثین بڑے قابل رشک تھے، وہ لوگ اٹھتے بیٹھتے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے جب بھی مسجد میں اگر کوئی درس حدیث ہوتا ہے تو اللہ کے لیے اٹھ کر مت جاؤ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ادب ہے۔ امام مالک، بخاری سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کرتے۔ اور یہ یاد رکھو جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آیا اگر درود نہیں پڑھا ایک تو بخیل تو ہے ہی، اور آپ نے فرمایا جو آدمی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آنے کے بعد بھی درود نہیں پڑھے گا قیامت کے دن جنت کا راستہ بھول جائے گا، روایتوں میں آتا ہے۔ اور معزز حاضرین آخری بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب ہمیشہ ہونا چاہیے۔ جب بھی ادب آئے آپ صحابہ کو دیکھو، ادب کیسے کرنا چاہیے، صحابہ کی زندگی میں ہمیں سمجھنا چاہیے۔ آخر میں آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ جمعہ کے دن ممبر پر امام چڑھنے سے پہلے آ جاؤ، یہ سب سے اہم بات ہے۔ آپ پوچھیں گے اس کا کیا ثواب ملے گا، ایک حدیث بیان کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ممبر پر امام چڑھنے سے پہلے اگر کوئی مسجد کو آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا۔ بہت بڑی بات ہے، 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا، اور فرمایا 1 سال تہجد پڑھنے کا ثواب دے گا۔
دنیا میں بڑے بڑے آفر ہوتے ہیں، ہم اپنے فیملی والوں کے ساتھ بھاگتے ہیں، لیکن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک خوشخبری سناتے ہیں تو اس کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس تڑپ نہیں ہے۔ لہٰذا آپ لوگ اب گزارش ہے، خطبہ شروع ہونے سے پہلے مسجد میں آئیں اور عبادت رکھو۔ اگر ممبر پر خطیب چڑھنے کے بعد آئیں گے تو آپ کے نام کی انٹری فرشتوں کے رجسٹر میں نہیں ہوگی، بند ہو جائیں گے۔ جیسے ہی ممبر پر خطیب چڑھ جاتا ہے تو کیا کرتے ہیں، فرشتے رجسٹر کو بند کر کے خطبہ سننے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں۔ لہٰذا آپ تمام سے گزارش ہے کہ جمعہ کی جو فضیلت ہے اس کو حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ بہرحال خطبہ بہت طویل ہوا، معذرت کے ساتھ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہماری دعا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحیح ادب اور آپ کے صحیح مقام مرتبے کو پہچاننے کے اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى محمد كما باركت على إبراهيم وعلى إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام وأهله في كل مكان، اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين، اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك يا ذا الجلال والإكرام۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون۔